نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، رمضان المبارک میں جیسے اور بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس مبارک مہینے میں اکثر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. لہذا قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے چند مسائل اور فضائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بار بار اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے. جس طرح نماز جو ہے وہ دین کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی دین کا ایک رکن ہے، لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ ملا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ گویا اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں وہی زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور بہتر طریقے سے وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ لازمی اور فرض ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے بارے میں شدید عذاب کا ذکر فرمایا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اس سے خرچ نہیں کرتے یا اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جائے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس مال کو جو زکوٰۃ کے بغیر جمع ہوتا ہے اس کو کنز اور خزانہ کہا جاتا ہے. لہذا جو مال کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کچھ مال کو ہی سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب اور دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپا کر پگھلا کر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے داغیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی تیرا خزانہ ہے، یہ وہی تیرا خزانہ ہے. تو معلوم ہوا کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا صرف بے برکتی کا باعث ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا بھی ذریعہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی بربادی یا ہلاکت کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہے، آخرت میں انتہائی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ رسوائی کا ذریعہ ہے. تو مسلمان کی یہ نشانی ہے، یہ شان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتا ہے. جس طرح ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اسی طرح زکوٰۃ کی پابندی کرنی چاہیے. نماز چونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، لہذا نماز تو دین کا بڑا ستون ہے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ پورے دین کو قائم کرتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ پورے دین کو چھوڑتا ہے یا ڈھاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز تو وہ بنیادی رکن ہے اور بنیادی ستون ہے
کہ جس کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہی لوگ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور سب پہ بھی فرض نہیں ہے بلکہ مخصوص لوگوں پر جن کو صاحب نصاب اور صاحب حیثیت کہا جاتا ہے ان پر فرض ہے۔ اس کے مختلف جو ہے نصاب شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں، جو اس نصاب کے اندر آتا ہے یعنی جو صاحب نصاب بنتا ہے وہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک زبردست انتظام فرمایا ہے شریعت میں، اس کا متبادل کسی بھی شریعت میں کسی بھی مذہب میں ایسا خوبصورت نظام اور انتظام نہیں ہے کہ جناب مالداروں سے ان کی زکوٰۃ لے کر غریبوں تک پہنچائی جائے، اور پیسے والوں سے ان کے مال کو پاک کر کے صاف کر کے ان میں سے زکوٰۃ نکال کر ایسے لوگوں تک ان کو پہنچایا جائے، ایسے لوگوں کو نوازا جائے کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تاکہ ان کے چولہے بھی جو ہے وہ ٹھنڈے نہ پڑے اور ان کی زندگی کا پہیہ بھی اسی طرح چلتا رہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے انتہائی مضبوط اور مربوط نظام ہے، انتہائی خوبصورت نظام ہے، بابرکت نظام ہے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ تین فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرما رہے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا گھر چل رہا ہے اور کسی مسلمان بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی مسلمان خاندان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو تین قسم کے یہ فائدے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمتیں اس میں موجود ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ بات میں آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی وہ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جس مسلمان صاحب نصاب پر نصاب پورا ہو جائے، مثال کے طور پر سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ اور چاندی کا 52.5 تولہ، اور جناب والا مال تجارت کا جو نصاب ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا ہے، اور نقد رقم جو آپ کے پاس ہے وہ اس کے بھی جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے مقدار ہونا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو معلوم ہو کہ جب نصاب کا مالک ہو جائے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، شعبان کا ہو، چاہے وہ ذی الحج کا ہو، چاہے محرم کا ہو، چاہے رجب کا ہو، جس مہینے میں بھی انسان پہلی مرتبہ نصاب کو پہنچتا ہے اور صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی رقم پوری ہو جاتی ہے، تو وہ وقت اور تاریخ یاد رکھنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور اس مال پر، اس سونے چاندی پر اور اس مال تجارت پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے کہ جو صاحب نصاب بنا ہے اس کی تاریخ کو، اس کے وقت کو یاد رکھنا ضروری اور لازمی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جناب اس تاریخ کی غفلت کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو مہینوں کی یا سالوں کی اور آپ وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر جو ہے محرم میں زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے، تو محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 6-7 مہینے وہ غفلت کر کے رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اگر اس درمیان خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو تب بھی وہ اتنے مہینوں کی زکوٰۃ جو ہے اس پر دوبارہ ڈیو ہوتی جا رہی ہے، اس پہ لازم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی بنائیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، اس پر ہم یقین رکھیں اور اس کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہماری تاریخ ہے زکوٰۃ لازم ہونے کی، فرض ہونے کی، اس کو بھی ہم ضرور یاد رکھیں تاکہ ہمیں وقت پر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اسلام کے اس عظیم رکن کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بر وقت اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل کا سلسلہ
جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔